پرندے میٹھے گیت گا رہے تھے، بینی نے اپنے میدان سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ کون جانتا ہے آج میں کیا دریافت کروں گا؟ اس نے خوشی سے سوچا اور نرم جنگلی راستے پر اچھلنے لگا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ بینی ایک چمکتی ہوئی ندی پر پہنچ گیا۔ سورج کی روشنی پانی پر ناچ رہی تھی جیسے یہ چھوٹے ستاروں کا ایک دریا ہو، لیکن ندی کے دوسری طرف کچھ تھا جو بینی کی نظر پکڑ گیا۔ وہاں ایک ناسا خار پشت تھا جو ایک بڑا چمکدار سیب دھکیلنے کی کوشش کر رہا تھا، جو اس کے جسم سے بھیبڑا۔ ارے آپ کو مت چاہیے، بینی نے آواز دی۔ اس کی مونچھیں تسس سے ہل رہی تھیں۔ خارپشت نے اوپر دیکھا، بینی کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ وہ ہیلو، اس نے اپنی سانس بحال کرتے ہوئے کہا، میں ہولی ہوں۔ یہ سیب بہت بھاری ہے اور میں اسے اکیلے نہیں ہلا سکتی۔ بینی نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے کہا، آپ سے مل کر خوشی ہوئی، ہولی۔ میں بینی ہوں، آئیں ہم اسے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ بینی کی مضبوط اچھل اور ہولی کی محنتی دھکیل سے دونوں نئے دوستوں نے مل کر سیب کو ہولی کے آرام دہ بل پہنچا دیا، جو ایک بڑے بلوت کے درخت کے نیچے تھا۔ ہولی شکر گزاری سے چمک اٹھی۔ بہت شکریہ بینی، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے بغیر میں کیا کرتی۔ کیا آپ میرے ساتھ یہ سیب کھائیں گے؟ مجھے خوشی ہوگی، بینی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ چنانچہ دونوں ہولی کے بل کے باہر بیٹھ گئے اور سب سے رسیلے سیب کا امزہ لیا جو بینی نے کبھی بھی کھایا تھا۔ کھاتے ہوئے انہوں نے اپنی مامات کی کہانیاں ایک دوسرے سے شیئر کیں۔ بینی نے ہولی کو بتایا کہ کیسے وہ ایک دفعہ جنگلی پھولوں کے کھیت میں گم ہو گیا تھا، اور ہولی نے شیئر کیا کہ اس نے ایک بار ایک گلہری کو کھجرمو کرنے میں مدد دی تھی۔ وہ ہنستے رہے اور یہ سمجھ گئے کہاں میں کتنا کچھ مشترک ہے۔ اس دن سے بینیا اور ہولی الگ نہ ہوئے۔ وہ جنگل کا ایک ساتھ جائز حلیتے، نئی جگہیں دریافت کرتے اور جہاں بھی ضرورت پڑتی مدد فراہم کرتے۔ ہر مہم نے ان کو قریب تر کر دیا اور انہوں نے سیکھا کہ مورکا اور مہربانی ہر چیز کو بہتر بناتے ہیں۔ اور اس طرح بینیا اور ہولی خوشی سے رہنے لگے، ہمیشہ اپنے جادوئی جنگل میں اگلے سفر کے لیے تیار۔